الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف پیارے محترم اسلام اللہ پاک نے ہم کا کرم فرمایا کہ آج جمعہ المبارک کا پیارا پیارا برکتوں والا رحمتوں والا عظمتوں والا دن ہمیں عطا فرمایا اور اس جمعہ میں ہمیں اپنے گھر کی حاضری کا شرف عطا فرمایا 2 مئی ہے 2023 اور 12 ذی-قعدۃ الحرام حرمت والا مہینہ ہے حج کا موسم بہار ہے اگلا مہینہ حج کا ہے تقریباً 28-29 دن رہ گئے ہیں حج کے معاملات جب حج ہوگا قربانی ہوگی خوش نصیب عاشقان رسول حج کے لیے پہنچ چکے ہیں کچھ جا رہے ہیں کچھ راستے میں کچھ تیاری میں کاش کوئی ایسا بھی سال آ جائے ہم پر کہ ہم بھی تیاری کر کے حج میں چلے گا حج نیک بندوں کی اداؤں کا نام اللہ کے نیک بندوں کی اداؤں کا نام ہے وہاں پہ نماز جیسے یہاں پہ آپ کے اوپر نماز پڑھتے ویسے وہیں پہ پڑھتے ہیں حج کے دنوں میں یہ نہیں کہ تم نے جو ہے تم پر یہاں پہ نماز کو مقید ہو گئی قید کر دیا کہ یہاں پہ لازمی پڑھنی کیا ہے یہاں پہ جیسے وہاں پہ ویسے کیونکہ نماز حج کے رکنوں میں نماز کا جو ہے کہ جماعت کے ساتھ وہاں پہ نماز پڑھو گے تو کئی یعنی تم کے پیچھے نماز پڑھو گے تو وہی ہوگی وغیرہ نہیں ہوگی ایسا نہیں ہے ہاں یہ ہے کہ جو اللہ کے نیک بندوں نے ادائیں کی ہیں ان کو بس پانا ہے تم ٹھیک ہے نا کاش وہ ادائیں ہمیں بھی نصیب ہو جائیں آمین اللہ اکبر 12 ذی-قعدۃ الحرام 1444 علیہ ہجری جمعہ المبارک پیارا پیارا دن 2 جون ہے اور ہم سیدنا شام شہزادہ حضرت سیدنا شام شہزادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار فیض الانوار کے ساتھ ہی جو متصل مسجد ہے اس میں حاضر ہیں بڑی ہم پر رحمتوں کا یہ نزول ہوتا ہے کہ جہاں پر تنزل الرحمہ عند ذکر الصالحین جہاں پر اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر ہو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور جہاں پہ خود موجود ہو اللہ والے تو وہاں پہ رحمتوں کا عالم کیا ہوگا وہاں پہ رحمتوں کا نزول کا عالم کیا ہوگا خیر درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں فرمانے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جسے کوئی سخت مشکل درپیش ہو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے کیونکہ درود پاک دکھ درد اور مصیبتوں کو دور کرتا اور رزق میں اضافہ کرتا ہے مصطفی الواعظین صفحہ نمبر 241 کیوں نہیں پڑھتے درود ان پر اور ان کی آل پر کیوں نہیں پڑھتے درود ان پر اور ان کی آل پر ہے صحابہ کا طریقہ الصلاۃ والسلام یہ درود تو ہے وظیفہ تیرے جد پاک کا ہے یہ مشکل میں وظیفہ الصلاۃ والسلام اے مبین پڑھ لے درود پر اور ان کی آل پر ہے تیری بخشش کا
کا ذریعہ صلاۃ و سلام، ہے تیری بخشش کا ذریعہ الصلاۃ و سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ تفسیری نکات کا سلسلہ، ہمارا تفسیری نکات کا سلسلہ جو روزانہ 7-8 منٹ کا ہوتا ہے، آج انشاءاللہ وہ تقریباً 20 منٹ کا تو ہوگا انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو۔ تفسیری نکات میں آج جو ہم نے سیکھنا ہے پہلا پارہ ہے، اور پہلے پارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو منافقین کی دوغلی پالیسی جو انہوں نے اختیار کی تھی اس کا بیان اللہ نے فرمایا ہے۔ بڑا ایمان افروز بیان ہے، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 14 اور 15، پارہ 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ یستہزئ، اللہ یستہزئ، اللہ یستہزئ، بس اللہ یستہزئ بہم وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ پیارے محترم اسلام بھائی، ہم نے پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14-15 سننے کی سعادت حاصل کی۔ اس آیت کریمہ میں منافقوں کے دوغلے پن کو بیان کیا گیا۔ اس آیت مبارکہ کا، ان آیات مبارکہ کا شان نزول سنتے ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ سننے والی ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے گزر رہے تھے۔ اس وقت منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی کہیں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے جب ان حضرات عالی وقار کو دیکھا تو اپنے دوستوں سے بولا، اب دیکھنا میں انہیں کیسے بیوقوف بناتا ہوں معاذ اللہ۔ یہاں سنا میں یہ منافقوں کا سردار یہ کیا کہتا ہے، یہ جو تینوں حضرات تشریف لے جا رہے تھے، اس نے کہا دیکھو میں ان کو کیسے معاذ اللہ بیوقوف بناتا ہوں۔ یہ کہہ کر جلدی سے ان صحابہ کرام علیہ رضوان کے قریب پہنچا۔ اس بدبخت نے منافقت کا اظہار کرتے ہوئے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور بولا، خوش آمدید، آپ جناب صدیق ہیں، بنو تمیم کے سردار ہیں، شیخ الاسلام ہیں، رسول پاک کے یادگار ہیں، اپنی جان مال حضور علیہ السلام کے قدموں پر نثار کرنے والے ہیں۔ پھر اس نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور بولا، خوش آمدید، آپ بنو عدی کے سردار ہیں، فاروق لقب ہے، دین کے بہت مضبوط ہیں، اپنی جان مال حضور علیہ السلام پر قربان کرنے والے ہیں۔ اسی طرح اس نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ عنہ وجہ کریم کی بھی جھوٹے منہ تعریف کرنی شروع کی۔ تو اس پر مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے فرمایا، اے منافق، اللہ سے ڈر، منافقت چھوڑ دے کہ منافق سب سے بدتر ہیں۔ عبداللہ بن ابی نے بڑی دیدہ دلیری سے کہا، اے علی، آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ ہم نے بھی تو آپ ہی کی طرح ایمان قبول کیا ہے۔ اس گفتگو کے بعد حضرات صحابہ کرام نے رضوان وہاں سے تشریف لے گئے۔ عبداللہ بن ابی منافق اپنے دوستوں کے پاس گیا اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی برائی اور اپنی منافقت کی تعریفیں کرنے لگا۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، ترجمہ آسان، ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں، یعنی یہ بدبخت منافق راہ چلتے یا ویسے کہیں پر کے سلسلے مخلص مسلمانوں سے ملتے ہیں،
تو قالوا آمنا، کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں۔ یہ بھی منافقوں کی نفاق کی ایک علامت ہے۔ یہ لوگ بار بار قسمیں کھا کھا کر اپنے ایمان کا لوگوں کو یقین دلایا کرتے ہیں، مگر لوگوں کو ان کی قسموں کا یقین نہیں ہوتا تھا، اور اب لوگ کرتے ہیں۔ ایسے منافق ہیں ہمارے درمیان میں رہتے ہیں، وہ قسم کھا کے ہم کہتے ہیں یار اللہ کی قسم بھی کھائیے تھے، وہ قسم بھی جھوٹی کھاتا ہے، جی ہاں یہ کھاتے تھے، قرآن سے ہمارا ہی قسم جھوٹی کھاتے تھے۔ اللہ اکبر، بار بار اپنے ایمان کا یقین دلانے کی انسان کو ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ ایمان والے، الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں، ختم ہو گئے۔ قسمیں دلانے کی کیا بات نہیں ہے، اللہ کی قسمیں کیا ضرورت پڑی ہے بھائی؟ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ نام لکھتے ہیں، خالص مشک تعریف کی کا محتاج نہیں ہوتا۔ خالص مشک جو ہے موتی کی خوشبو آ رہی ہو، تعریف کا محتاج ہے، جس کو بتانا پڑے گا یہ موتی ہے، جس کو پتا وہ کہہ رہے یار موتی کی بڑی پیاری بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے۔ گلاب کی خوشبو جو ہے کتنی مہنگی مہنگی خوشبو آتی ہے، بتانا پڑے گا اس کو کہ میں گلاب آ رہی ہے، آپ خود کہیں کہ باقی یار ان میں سے خوشبو آ رہی، گلاب کی خوشبو آ رہی۔ ایمان والے کو دیکھ کے پتا لگے ایمان والے ہیں، یہ ایمان والے ہیں۔ اسی طرح مخلص مسلمان کو قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کا نور ایمان خود بخود اپنی جلوہ گری دکھاتا ہے۔ خیر یہ منافق تھے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے ایمان کا اظہار اور اقرار کیا کرتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کی ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور یہ جب اپنی شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں، یہاں شیطانوں سے مراد ان منافقوں کے بڑے سردار اور کفار مراد ہیں جو دوسروں کو گمراہ کرنے میں مصروف رہتے تھے۔ یہ منافق بھی انہی کے اشاروں پہ چلا کرتے تھے۔ چنانچہ جب منافق اپنے شیاطین شیطان سردار کے پاس جاتے تو یوں کہتے قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون، کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ہنسی مذاق کرتے ہیں ان کے ساتھ، ہم تو صرف ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی اے پیارے اسلام بھائیو، ہمارے ظاہری ہمارے ایمان کی گارنٹی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ضروریات دین ہیں ہم اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے الحمدللہ۔ جو قرآن میں نازل کیا گیا، جس کا حکم دیا گیا، ہم ہر اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ جس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہم ہر اس برے فعل سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں الحمدللہ۔ ہم یہ کہتے ہیں ہم اس سے بچتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم اس سے بچتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اس جگہ نہیں جانا چاہتے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا، نہیں چاہتے ہم ایسوں سے نہیں ملنا چاہتے ہم جو اللہ اور اس کے رسول کے گستاخ ہیں۔ یعنی اے دوستوں، ہمارے ظاہری برتاؤ سے دھوکہ نہ کھانا، یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں ہم تو مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کی حرکتیں کرتے ہیں، ہمارے دل تو تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے ساتھ تو یہ ظاہری برتاؤ صرف اس لیے ہے کہ ہم ان کے ساتھ رہیں، ان کے ساتھ مال غنیمت حاصل کریں اور ان کے راز معلوم کر کے تم تک پہنچائیں، ٹھیک ہے نا، ان کا یہ ہوتا تھا معاملہ۔ اللہ اکبر، ان وقتوں کی ضرورت دیکھیے، کلمہ پڑھتے ہیں مگر کس لیے؟ بطور مذاق یہ کلمہ پڑھتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں صرف اس لیے کہ مسلمانوں کو یقین دلائیں، بطور مذاق قسمیں کھا کر مسلمانوں کو اپنے ایمان کا یقین دلاتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام درس زندگی دیتے ہیں، یہ بدبخت سنتے ہیں مگر کیسے؟ بطور مذاق۔ نمازیں پڑھتے ہیں کیسے؟ بطور مذاق۔ دیگر عبادات کرتے ہیں کیسے؟ بطور مذاق۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے نا ان لوگوں نے آپس میں نا چیمہ گوئیاں شروع کی نا کہ لو ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو پتہ ہی نہیں ہمارا۔ ایک موقع پر ہے نا حضور علیہ السلام کو کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اونٹ گم ہو گیا، بتائیں کہاں پر ہے؟ کیا گم ہو گیا؟ بولا تو نہیں، اونٹ گم ہو گیا۔ یہ منافق کے ساتھ تھے، اونٹ گم ہو گیا، مجھے بتائیں کہاں پر ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا فلاں پہاڑ کی کھو میں تمہارا اونٹ وہاں پہ چل رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ چل بھی رہا ہے، بتایا ہے۔ اللہ کے نبی کو غیب ہے، پیچھے کیا ہو رہا ہے پتہ ہے؟ یہ پیچھے گلی میں کیا ہو رہا ہے؟ تو گاڑی چلتی ہے پیچھے، موٹر سائیکل
کہ بندے جاتے میں ہمیں نہیں پتا، کیونکہ ہمیں غیر پہلو نہیں، پیٹ پیچھے کیا اور ہمیں نہیں پتا، ہاں نبی کو معلوم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ان کے نیک بندے کا اولیاء کامل ان کو معلوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے، اس وقت ہمارے گھر میں کیا رہا ہمیں معلوم نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پچھلے میں نے جمعے بتایا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں تمہیں بتا دوں تم گھر میں کیا کچھ کرتے ہو، کیا کھا کے لائے ہو، کیا بچا کے لائے ہو، تمہیں بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی کیا بتاتے ہیں، مخیل نہیں ہے، وما ہوا بغیب وما ہوا علی الغیب بضنین، اور یہ نبی غیب بتانا ہے، مخیل نہیں۔ خیر آگے چلتے ہیں، وہ کہنا جب حضرت علیہ السلام نے جب یہ اشارہ فرمایا فلاں غار کی قوم میں تمہارا اونٹ چل رہا ہے، منافق کہنے لگے تو ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہیں تو ہمارا پتہ نہیں اونٹا بتاتے ہی لوگ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع دیکھا، حضرت علیہ السلام نے فرمایا اے غلام منافق تو کھڑا نکل جا ہماری مسجد سے، کیا کہا، او منافق لویا دوڑ جا باہر نکل۔ جی ہاں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں کچھ لیٹ ہو گیا، دیر ہوا، میں سمجھی یہ جب میں نے منافقوں کو دیکھا وہ چھپا کے جا رہے ہیں، میں سمجھی شاید نماز نکل گئی ہے، میری نماز نکل گئی، مگر نہ نہیں نماز نہیں نکلی تھی، حضور علیہ السلام نے نماز سے پہلے ان سب کو باہر نکال دیا تھا۔ یہ کہتے ہیں ہمیں مسلمانوں کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ آگے سنتے ہیں، اللہ ایسے بھی دینوں کی شر سے ہمیں محفوظ فرمائے، ان بدبختوں نے دین کو مذاق بنا لیا۔ اللہ فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان کی ہنسی مذاق کا انہیں بدلہ دے گا اور ابھی وہ انہیں مہلت دے رہا ہے کہ یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اللہ اکبر، یہ قانون قدرت ہے، جو جس قسم کا جرم کرتا ہے اسے سزا بھی اسی قسم کی دی جاتی ہے۔ منافقوں نے معاذ اللہ دین کو مذاق بنایا، اللہ پاک نے انہیں سزا بھی ایسی دی، ان بدبختوں نے دین کے معاملے میں چلاکی دکھائی، اللہ پاک نے ہر جگہ انہیں ذلیل و رسوا کیا، دنیا میں ان کی کوئی عزت نہیں، قبر و آخرت میں سخت رسوائیاں اٹھائیں گے۔ انہوں نے زبان سے کلمہ پڑھا، دل میں کفر چھپایا، جیسے ان کا ظاہر کچھ اور باطن کچھ اور ہے، اسی طرح ان کے ساتھ اللہ پاک کا معاملہ بھی دنیا میں کچھ اور ہے، آخرت میں کچھ اور ہوگا۔ دنیا میں انہیں ڈھیل دی گئی ہے، آج دندراتے پھیر رہے ہیں، آج دندراتے پھیر رہے ہیں، یہ لوگ ڈھیل دی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ہم دیکھتے نا، یہ ایک منافق ہے، منافق کہتے کسے ہیں، ابھی سنا آپ نے، جو آپ کے منہ پر آتا کافروں کے منہ پر کافروں کا، کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، کسی کو، یہ لوگ کہتے ہیں، یہ لوگ مسلمانوں کو ورگ لانے کے لیے پتہ کیا کہتے ہیں، اور کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے، نہ جانے کا مسلمان ہو جائے۔ سنا آپ نے کیا کہتے ہیں یہ لوگ، بولو تو صحیح، اب کہتے ہیں کافر کو بھی کافر نہ کہو، نہ جانے کا مسلمان ہو جائے۔ میں کہتا ہوں کہ مسلمان کو بھی مسلمان نہ کہو، تب نہ جانے کا کافر ہو جائے، ہے کہ کلیہ ہوتا ہے اس میں، یہ کیا مذاق ہے دین کا۔ اللہ فرماتا ہے قل یا ایھا الکافرون، اللہ نے فرمانا منافقوں کو منافق کہہ کے پکار رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ، مشرکوں کو مشرک کہہ کے پکار رہا ہے، تو اللہ اس کے رسول کے روش سے کیوں ہٹ رہے ہو؟ اللہ اس کے رسول کی روش یہی ہے، جو منافق ہے وہ منافق ہی ہے، جو کافر وہ کافر ہی ہے، ان کے ساتھ کوئی دوستی نہیں ہے ہماری۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، ہم فتنہ نہیں پھیلاتے، ہم فرقہ واریت کے خلاف ہیں، ہم فرقے میں نہیں پڑھتے، اور فرقے میں نہیں پڑھتے، فرقوں میں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، تو نے سنی نہیں حدیث مبارکہ، نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مبارکہ، صحیح ہے کہ حدیث مبارکہ ہے، فرمایا بنی اسرائیل میں 72 فرقے، سب کے سب جہنمی، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک جنتی سارے جہنمی۔ حضور علیہ السلام سے کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک جنتی فرقہ کون سا ہے، وہ نجات پانے والا، وہ ناجی فرقہ کون سا ہے؟ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقوں پہ چلے وہی جنتی ہے۔ اب تم کہو وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، اس میں تو کس کے اوپر بہتان باندھ رہے ہو؟ بولو نا، کس پہ بہتان باندھ رہے ہو؟ جب تم کہتے ہو سب ٹھیک ہے، سب اچھا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں ایک اچھا ہے باقی سب برے ہیں، تم کیوں کہتے ہو سارے اچھے ہیں؟ کون سی لاجک ہے تمہارے پاس؟ کس کا کلمہ پڑھ رہے ہو؟
تمہارا نبی کے ایک اچھا ہے، باقی سب برے ہیں، باقی سب جہنمی ہیں. کس کے طریقے میں چل رہے ہیں ہم؟ یاد رکھیں کتنے اچھے ہیں؟ ایک. کتنے اچھے ہیں؟ ایک اچھا ہے. ناجی فرقہ ایک ہے، نجات پانے والا فرقہ ایک ہے. اور یہ فرقے ہونے ہیں، ہوئے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. کہاں لے کے جا تم کو وہ ہے نا کیا نام قرآن کی آیت کریمہ پیش کرتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہ قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں. اللہ کی رسول کو مضبوطی سے تھامے رہو اور فرقہ فرقہ نہ ہو. یہ آیت پیش کرتے ہیں. پیارے محترم سے میرے بھولے بھالے بھائی، پتا تو کر اس آیت مبارکہ کا شان نزول ہے کیا؟ شان نزول کیا ہے؟ کس موقع پہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی؟ کوئی پتا بھی ہے یا نہیں؟ جنہیں لائی گلیوں سے نہ ٹر چلی. اس نے کہا کہ یہ دیکھو قرآن کی آیت. ہاں یار نہ فرقے میں نہیں پڑھنا، قرآن کہہ رہا ہے. اب قرآن کے مقابلے میں اللہ کے حبیب کی بات سنیں گے؟ جی ہاں سنیں گے. قرآن کی تفسیر حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بیان کرتی ہے. قرآن کی تفسیر کیا بیان کرتی ہے؟ حضور علیہ السلام کی حدیث بیان کرتی ہے. یہ حدیث بیان کر رہی ہے. فرمایا بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، سب کے سب جہنمی. میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. 73 کیا ہوں گے؟ گروہ، فرقے. لیکن ہم فرقہ واری نہیں کرتے. نبی کی حدیث کہاں لے کے جائیں؟ بولو اب کہاں لے کے جائیں؟ تیرے فرقوں کو مانے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی حدیث کو مانے ہیں؟ یہ عثمان بھائی کیا فرماتے ہیں؟ نبی کی بات کو مانے یا مولویوں کی بات کو مانے؟ یہ جو 2 نمبر ایسے بدبخت لوگ ہیں، ان کی باتوں کو مانے کہ نبی کی بات کو مانے؟ بتا دیں ذرا مجھے. نبی کی بات کو ماننا بھائی. جن کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کا ماننا ہے. جدھر کھانتے ہو نا ہو گئی نہ لڑا دے. اب تسی کھانتے آپ کی بات نہیں کرا، ان کی بات جو 2 نمبر ہے ان کی بات کرا. اے کھاندے نے ڈالر اسی کھانے سرکار پر لگ جا. کھانے تو ان کی بات کرنی ہے بھائی. ہمیں ڈالر کی بولی نہیں آتی، بولی آتی سرکار میں ساتھ کی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں. بات یاد رکھیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھیں. ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم بس سنتے ہیں. ہمیں کیا پڑھی بھائی؟ ہمیں تو اپنے کاروبار کی پڑھی ہے، ہمیں تو اپنے گھر بار کی پڑھی ہے. دین کی ہمیں کیا پرواہ ہے؟ مولوی لانے ان کا کام جانا ہے، مولوی کرتے ہیں بس. یہ مولوی آپ کو بھی سمجھنا پڑے گا. بلغوا انی ولو آیا او کما قال علیہ السلام. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان مبلغ ہے، ہر مسلمان مبلغ ہے اپنی اپنی جگہ پر. آپ جو دین سیکھتے ہیں آپ نے آگے پھیلانا ہے. آج یہاں پہ ہفتے بعد جمعے کے جمعے آپ سنتے ہیں، مستند چیزیں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے. میں قرآن اور حدیث پیش کرتا ہوں. یہ سارے میرے پاس الحمدللہ حوالہ جات موجود ہیں. میرے پاس قرآن ہے، میرے پاس اس کے تفسیر موجود ہے، میرے پاس حدیث مبارکہ ہے، میرے پاس حدیث مبارکہ کی شرح موجود ہے الحمدللہ. میں کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کرتا آپ کی خدمت میں. آپ کو ایک مستند مواد دیتا ہوں میں، جس کو آپ واللہ آپ کسی دنیا کے خطے میں کھڑے ہو کر چیلنج کرنا چاہیں آپ چیلنج کر سکتے ہیں. اوے بندے ایہو جی گل نہ کری، ساڈے امام صاحب نے سمجھا دیتا جی تو ایویں کہڑی گلاں لے کے بیٹھ گئے. کہہ سکتے ہیں آپ کسی بھی جگہ پہ کھڑے ہو کر. ڈرنا نہیں ہے آپ نے. ہمیں منافقت نہیں آتی ہے الحمدللہ. ہم منافقوں کی بیٹ کو نہیں کرتے ہیں، ہم ان کا پردہ فاش کرتے ہیں. قرآن کر رہا ہے ان کا پردہ فاش، تو ہم بھی لگے ہوئے اسی کام کے لیے. پیارے محترم سامنے یاد رکھیے گا، جو دین کا مذاق بنائے اللہ بھی اس کو سزا ایسی ہی دیتا ہے. اللہ پر انہوں نے زبان سے کلمہ پڑھا، دل میں کچھ اور چھپایا، جیسے ان کا ظاہر کچھ اور باطن کچھ اور ہے. اللہ نے بھی ان کے ساتھ ایسے معاملہ کیا، ان کو ڈھیل دے دی ہے. حضور نے بظاہر ان کے اوپر سارے احکام اسلامی جاری ہیں، بظاہر ان کے اوپر اسلامی احکام جاری ہیں، نافذ ہیں. ان کو مسجد میں آنے سے روکا نہیں گیا. بھی حضور علیہ السلام نے ایسا فرمایا، ہم بھی کر رہے ہیں ایسا. کبھی دیکھا ہوا آپ نے ہمیں کسی کو روکو یہاں پر؟ بولے تو یار نہیں روکتے.
آ رہی تو آ رہی ہے، اپنا اپنا حصہ لے کے جا رہے ہیں، نیک اپنا حصہ لے کے جا رہے ہیں، منافق اپنا حصہ لے کے جا رہا ہے، دوغلا پالیسی کرنے والے اپنے حصہ لے کے جا رہے ہیں، جو آ رہا ہے لے کے جا رہا ہے۔ نہ اسلامی کاموں میں شرکت سے منع کیا گیا، مرنے کے بعد کفن دفن وغیرہ ساری اسلامی احکام ان پر جاری ہیں۔ اس سے یہ سمجھیں کہ ہماری چلاتے حکم نہیں، مگر جب قبر میں پہنچیں گے تب رو رو کر کہیں گے ہمیں دھوکہ ہوا، ہم کچھ سمجھتے تھے ظاہر اور کچھ ہوا۔ اللہ اکبر۔ پیارے محترم اسلامی بھائی، آگے جو مزید گفتگو ہے، پارہ 27 سورہ حدید آیت نمبر 13، ترجمہ میں پڑھ لیتا ہوں، انشاءاللہ اس کا مزید گفتگو اگلے جمعے انشاءاللہ اگر توفیق ہوئی، اللہ تبارک تعالیٰ توفیق دی، زندگی میں یاد نہیں کی تو آپ کی خدمت پیش کروں گا۔ ترجمہ پیش کرنے لگا ہوں۔ منافقوں کی سزا اللہ تبارک تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے، جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مسلمانوں سے کہیں گے ہم پر نظر کر دو، ہم تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں، کہا جائے گا تم اپنے پیچھے دوڑ جاؤ تو وہاں نور ڈھونڈو، جب بھی ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، جس کے اندر کی طرف رحمت اور باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ یہ روز قیامت کا منظر ہے، یعنی جب قیامت کا ہولناک دن آئے گا، مخلص مسلمان اس دن کامیاب ہوں گے۔ اس راہ سے گزرتے وقت ان کے ایمان نیک اعمال کا نور انہیں گھیر لے گا۔ مخلص مسلمان اس نور کی روشنی میں چلتے ہوئے پل صراط پار کر لیں گے، تب منافق انہیں پکاریں گے، اے مسلمانوں ہم پر بھی ایک نظر کرم کر دو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کریں اور پل صراط پار کر کے جنت میں پہنچ جائیں۔ انہیں کہا جائے گا تم جہاں سے آئے ہو وہیں جا کر نور تلاش کرو۔ منافق نور کی تلاش میں نکلیں گے، انہیں کہیں نور نہ ملے گا، پھر مسلمانوں کی طرف لوٹیں گے، اس وقت ان کے اور مسلمانوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی اور اس دیوار کے اندر کی جانب جنت اور باہر کی جانب ان کی طرف عذاب ہوگا۔ تفسیر مدارک پارہ نمبر 27 سورہ حدید، سورہ آیت نمبر 13، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 436 خلاصہ پیش کیا گیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں منافقوں کی چالوں سے محفوظ فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی صحبت سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ نیکوں کی صحبت میں اللہ تعالیٰ بس نیکوں سے محبت کریں، نیکوں سے محبت، اللہ اور اس کے رسول، صحابہ کرام، اولیاء کاملین، ان کے ساتھ جو محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا حشر فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین علیہ السلام و تسلیم۔ پیارے محترم اسلامی، ابھی اذان ہوگی، اذان کے بعد سنت ادا کی جائے گی۔ ہر ہفتے کو عشاء کی نماز